کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں رمضان المبارک میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے ہم آپ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے، اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے، اور پیارے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سماعت کرنے سے پہلے اچھی سی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ یوں تو رمضان شریف کی ساری راتیں ہی بابرکت ہیں اور ہر رات رحمت الہی برستی ہے، مگر اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ لیلۃ القدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے، اور جو طاق راتیں ہیں وہ طاق راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ، اس مبارک رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی بہت فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ شب قدر میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کے نوافل کیا ہے، تو ہو سکے تو اس بابرکت رات کو پانے کے لیے بالخصوص ماہ رمضان کی آخری عشرے کے طاق راتوں کو جا کر رب کریم کی عبادت کیجیے، کیونکہ یہ بھلائیوں والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کرتے، رات کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں نماز ادا فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب 2 رکعات نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود شریف پڑھے تو اس شخص کو بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں خلوص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہذا اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جو اس رات رحمت الہی سے محروم ہو گیا تو وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔
تو چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اسی طرح رات میں دعا بھی مانگیں کہ شب قدر میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور اس رات ایسی دعائیں مانگنی چاہیے جو دونوں جہاں میں فائدہ مند ہوں۔ مثلاً اپنے گناہوں کی معافی اور رضا الہی کے حصول کی دعا کریں، اور اس رات میں دعا مانگنے کی ترغیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگو۔ تو پیارے، شب قدر بہت ہی مبارک مقدس رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے اور تلاش کریں، دعا اپنے لیے بھی کریں، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیان کرنے کو، آپ کے سماعت کو قبول فرمائے، اور اس مبارک رات کے اللہ ہم سب کو خوب برکت عطا فرمائے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔